جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی جو کہ نگران پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو کہ سب حیران ہیں کہ نگران حکومت ایک سیاسی جماعت کے ایک قائد کی سزا معطل کر رہی ہے، جبکہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ غیر سیاسی ہوتی ہے، نیوٹرل ہوتی ہے۔ وہ ان کا کام صرف لیول پلینگ فیلڈ، شفاف انتخابات کرانا، آزادانہ ماحول سب کو دینا۔ تو وہ اب ایک پارٹی کے لیڈر کی سزا جو کہ کافی عرصے سے تھی اس کو وہ سسپینڈ کر رہے ہیں۔ حیران کن ہے، قانون اگرچہ انہیں جو وکلا کا کہنا ہے، اکثریت کا، کہ اجازت دیتا ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس میں کنڈیشن بھی بتانی پڑتی ہے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے اختیار استعمال کیا ہے جو کہ چھوڑا بھی جا سکتا تھا اتنی کچھ جلدی۔ تو میرا خیال ہے نگران حکومت کو کم از کم نہیں تھی۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو کچھ سمجھ بھی آتی، اور جب کچھ عرصے کے لیے پیچھے حمزہ شہباز بنے تھے گلزار صاحب کے بعد وزیر اعلیٰ، تو وہ اس وقت یہ بات چلی بھی تھی، لیکن وہ بھی نہیں کر سکے تھے، اور پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لیکن بہرحال نگران حکومت کا یہ کرنا جو ہے اس موقع پہ یہ اہم بات ہے کہ میاں صاحب کو کس قدر ہائی پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ تو دوسرے مانگ رہے ہیں، یہ تو بہت ہائی پلینگ فیلڈ ہے، اور وہ سب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیشہ میاں صاحب کے ساتھ یہ، جب وہ ایون دیکھیں کہ جب وہ جانے لگے تھے، پلیٹلیٹس ان کے کم ہوئے تھے، اس وقت تو سیاسی حریف، بہت بڑا مخالف ان کی جماعت جو تھی وہ حکومت میں تھی، تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اس میں یہی دوسرا پہلو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں انتہائی اہم، کہ یہ دروازہ جو ہے یہ معطلی کا یہ کس نے کھولا تھا۔ تو کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دروازہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی اس کو اس طرح کھولا تھا انڈائریکٹلی، کہ جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا احتساب عدالت میں جب یہ آیا، جب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تو طبی بنیادوں پر اب ان کی ہونی تھی سزا معطلی۔ تو ہمیں یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے عثمان بزدار حضور قبلہ، وہ خود جو ہے وہ پیش ہوئے عدالت میں، اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اگرچہ یہ ضمانت جو معطلی تھی سزا کی 8 ہفتوں کے لیے اس وقت یہ عدالت نے دی، لیکن پنجاب حکومت نے یہ دروازہ اس طرح کھولا کہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور اگر اعتراض کرتے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا۔ تو اس سے آپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ دروازہ خود غلطیاں یہ جو ہیں خان صاحب سے ہوئی ہیں۔ اس وقت آپ یاد کریں کہ جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا تھا اس معاملے میں کہ میاں صاحب کو اجازت دینی ہے جانے کی کہ نہیں، تو خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے تو یہ کابینہ نے کہا، شیریں مزاری رو پڑیں، اور مجھے تھوڑا شک تھا، لیکن میں نے ہمدردی، مجھے ترس آ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ ہو نہ جائے، یہ جانے دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں زیادہ لوگوں نے مخالفت کی تھی، اور سب سے زیادہ مخالفت ہمیں کریڈٹ دینا ہے فواد چودھری نے کی تھی، جن کو آج کل پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ خاموش ہیں، انہوں نے پارٹی چھوڑی، کیوں کیا، بڑے ان پہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ اس وقت جب اتنا آسان نہیں تھا، وہ وزیر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اجازت نہیں دینی چاہیے ہمیں، وہ فواد چودھری آن ریکارڈ ہیں اس پر، لیکن پھر بھی یہ ہوا۔ تو اس لیے اب اس کو اتنا پی ٹی آئی اس طرح شاید تنقید اتنا نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے خود بھی یہ کام انڈائریکٹلی کیا۔ اجازت عدالت نے دی، معطل عدالت نے کی، لیکن حضور قبلہ عثمان بزدار صاحب جو کہ بڑی آسانی سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو چھوڑ گئے، وسیم اکرم پلس صاحب جو ہیں، تو وہ اس وقت بھی انہوں نے جا کے عدالت میں کہا جی میاں صاحب کو بالکل بھیجیں۔ تو یہ پہلا احسان جو ہے میاں صاحب پر اس طرح کا غیر معمولی، وہ عثمان بزدار صاحب بطور وزیر اعلیٰ کر چکے ہیں۔ تو یہ دروازہ بھی انہوں نے خود کھولا ہوا ہے۔ تو آج لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی حریف، معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ، طبی بنیادیں، پلیٹلیٹس، زندگی کو خطرہ، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ تھا۔ تو لیکن اس سے لگتا ہے کہ اس وقت جو ڈیل تھی وہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی تھی۔ تو اب لیکن نگراں حکومت کا کرنا پھر بھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کی ٹائمنگ۔ تو آج تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید میاں صاحب
کچھ عدالت جائیں تو فوراً تو سزا معطلی ایسے نہیں ہے تو شاید جیل جانا پڑے، لیکن ان کے جیل نہ جانے کا بندوبست پہلے ہی ایک نیوٹرل حکومت نے، ایک غیر سیاسی غیر جانبدار حکومت نے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی سزا معطل کر کے وہ ایک عظیم کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ اور اب میاں صاحب کے لیے آہستہ آہستہ جو ہے، بلکہ تیزی سے جو معاملات ہیں ان کو لے کر وہ وزارت عظمیٰ تک لے کر جا رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی الیکشن ہونے ہیں، ووٹ پتہ نہیں کتنے پڑنے ہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے جس طرح انہیں پہلے پروٹوکول ملا اور آج تو انتہا ہو گئی کہ ایک نگران حکومت نے، غیر سیاسی حکومت نے سیاسی جماعت کے لیڈر کی سزا معطل کر۔ اب اس کا ایک اور پہلو جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اہم لوگ، سیاسی لوگ بھی، پی ٹی آئی والے اور بھی، کہ یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر ایک دروازہ یہ کھل رہا ہے کہ کل کو یہ رعایت جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو بھی مل سکتی ہے، جن کو ایک میں سزا تو شاہانہ میں ملی، پھر وہ سائفر میں اب ہو رہا ہے معاملہ، اور بھی کیسز ہیں، یا اور سیاسی لیڈروں کو بھی پھر یہ کبھی نہ کبھی جب ان کے لیے پلینگ فیلڈ ہائی ہوگی تو پھر ان کو بھی یہ مل سکتا ہے۔ اور آخری اس کا پہلو یہ ہے جو اس وقت بھی عدالت نے بھی کویسچن کیا تھا عثمان بردار سے، کہ جب میاں صاحب کو یہ سزا معطلی ہوئی تھی، جب پلیٹلیٹس کا معاملہ، تو عدالت نے بھی پوچھا تھا کہ کیا یہ باقی جو قیدی ہیں یا مجرم ہیں ان کو بھی آپ اس طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو ادھر تو بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آئین، قانون، اخلاقیات، یہ سارا جو ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے، حالات کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے، اور قانون کا استعمال بھی اور تشریح بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آج بھی ایک بڑا کام ہو گیا ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور نگران حکومت سے بھی انہوں نے بہت بڑا ایک ریلیف لے لیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔